السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج ویڈیو بنا رہے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کا دل کیسے جیت سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا کہ 12 قسم کی ایسی عورتیں ہیں جو کبھی بھی اپنے خاوند کا جو دل ہے وہ نہیں جیت سکتی۔ تو ان میں سے ہم نے 3 کا ذکر پہلے کیا ہے پہلی ویڈیو کے اندر، اور اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دیں گے۔ جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھے، کیونکہ اس کے ساتھ فائدہ ہی ہوگا۔ تو آج ہم چوتھی قسم کی جو عورتیں ہیں نا ان کا ذکر کریں گے۔ تو یہ عورتیں ایسی ہیں کہ جب انہوں نے کسی بازار کے اندر یا کسی تقریب کے اندر یا کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہوتا ہے تو یہ جناب میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کے بڑا انتہائی خوبصورت بن کر جاتی ہیں، تو ان کو کبھی فرصت ہی نہیں ملنی کہ یہ خامد کے لیے بھی کبھی تیار ہو جائیں۔ تو ایسی عورت کبھی بھی اپنے خامد کا دل نہیں جیت سکتی جو خامد کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ خامد کے لیے تیار ہوں، تو ایسی عورت غیروں کے لیے تو تیار ہوتی ہے لیکن خامد کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی۔ اور 5ویں قسم کی وہ جو عورتیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کسی آفس کے اندر وہ کام کرتی ہے تو لوگ اس کو میڈم یا محترمہ کہہ کر بلاتے ہیں، تو جب وہ گھر میں آتی ہے تو خامد ایسے نہیں بلاتا۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ تھا کہ نوائے وقت کے اندر ایک واقعہ چھپا تھا 22 اگست 2001 کو۔ تو وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت وہ تقریباً لیڈی کونسلر تھی، جب وہ گھر میں آئی تو خامد نے اس کو بولا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو اس کو غصہ اتنا آیا کہ لوگ مجھے پانی پلاتے ہیں تو میں اس کو پانی پلاؤں۔ اس نے جناب ڈنڈا پکڑا، خامد کے سر کے اندر مارا تو اس کا سر پھوڑ دیا۔ تو FIR ہوئی اس عورت کے اوپر، پھر لوگوں نے صلح کروا دی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ جب مرد کماتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ بیوی کے لیے یا بچوں کے لیے اوپر خرچ کیا جائے، تو جب بیوی کو کام کرتی ہے یا کماتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں کماتی ہوں، خامد تو کچھ بھی نہیں کرتا، مجھے اس سے ڈیورس لے لینی چاہیے، یہ وہ ایسی فضول کی باتیں کرتی ہیں۔ تو یعنی کہ اگر عورت کو عہدہ مل جائے تو وہ آفس کے اندر ہی عورت لوگ اس کو میڈم یا محترمہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو خامد کے لیے اس کی بیوی ہے۔ جب وہ رویہ خامد کے پاس رکھے گی تو خامد کے دل کے اندر تو محبت پیدا نہیں ہوگی۔ تو ایسی عورت کبھی بھی اپنے خامد کا دل نہیں جیت سکتی۔ اور 6ٹھی قسم کی جو عورتیں ہیں وہ جو سکول یا کالج یا یونیورسٹی کے اندر پڑھاتی ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ ایک جیسا ہمارے تعلیم کا دور ہے، جنہوں نے ہمارے معاشرے کو غرق کر کے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے ہمارے نظام تعلیم کو برباد کر دیا ہے، یعنی کہ مغرب کا کلچر اور تنگ لباس اور جناب زیب و زینت، بڑے نخر و ناز کے ساتھ کالج یا یونیورسٹی کے اندر جانا۔ تو ایسی بات پہلی تو بات یہ ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کر پاتی، اور دوسری بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں کبھی بھی اپنے خامد کا جو دل ہے وہ نہیں جیت سکتی۔ اور گھر میں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات کہ تیرے باپ نے ایسے کہا ہے، تیری ماں نے ایسے کہا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو پھر جناب کبھی ایک جیلی عامل کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، تو ایسے یہ اپنا آہستہ آہستہ جو ایمان ہے وہ برباد کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے متعلق اقبال نے کہا تھا نا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اور 7ویں قسم جو عورتوں کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورت بڑی ظالم قسم کی ہوتی ہے، خامد کی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنا غصہ کر لینا کہ بس انتہائی ہو جاتی ہے، کہ برداشت ختم ہو جانا عورت کے اندر، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ اس کی ماں نے یعنی کہ خامد کی ماں نے کوئی بات کہہ دی اس کے اوپر غصہ، یا باپ نے کہہ دی اس کے اوپر غصہ، اور خامد اگر ماں باپ کے پاس یا اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے اوپر غصہ، کیوں بیٹھا ہے، کیا بات ہوئی ہے، مجھے بھی بتلاؤ۔ تو ایسی عورت کو صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ بس خامد کی کمائی آئے، مجھے مل جائے، باقی سب جائیں باڑ کے اندر۔ تو ایسے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب خامد بیچارہ صبح سے لے کے شام تک مزدوری یا محنت کر کے گھر میں آتا ہے تو آتے ہی جناب جی خبر ملتی ہے، جی میڈم صاحبہ کہتی ہے میں تو بیمار ہوں، میرے لیے ڈاکٹر کو لایا جائے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ خامد سارا دن بیچارہ کام کر کے آئے تو اس کی خدمت کی جائے، وہ بیچارہ آتے ہی پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کے جناب ڈاکٹر کو لے کے آتا ہے، میڈیسن لے کے آتا ہے۔ تو ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت بیمار ہو جائے تو پھر جیلی عاملوں کے پاس جاتی ہیں، جناب کبھی فلاں کے پاس کبھی فلاں کے پاس، ایک تو اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، پھر آگے سے وہ کہہ دیتی ہے آپ کی ساس نے آپ کو تویز ڈالے ہیں، بہو نے ڈالے ہیں، فلاں نے ڈالے ہیں۔ تو پھر جناب پھر خامد کی تو جناب برا حال ہو جاتا ہے نا، لے تیری ماں مجھے تویز ڈالتی ہے، تیرا باپ ایسے کرتا ہے، تیری بہنیں مجھے تویز ڈالتی ہیں، وہ آپس کے اندر قطع تلقی پیدا کرتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع تلقی کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور 8ویں قسم جو عورتوں کی ہے وہ ایسی ہے کہ عورت جس کے اندر بالکل برداشت نہیں ہوتا، یعنی کہ خامد بیچارے نے کوئی بات کہہ دی تو برداشت ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے، تحمل ہی نہیں ہے،
جناب غصہ کر لینا اور اپنے آپ کو یہاں تک کہ ایک کمرہ بند کر کے جناب پھانسی پہ لٹکا دینا. بعض ظالم تو ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کو بھی جناب وہ پہلے بچوں کو مارتی ہیں وہ خود مر جاتی ہیں. ایسے پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا کہ تقریباً لندن کے اندر ایک بندے نے بیوی کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے. بس اس نے اتنا ہی مذاق میں یہ بات کی تو جناب اس نے جناب پیچھے سے اپنے آپ کو پھانسی کے اوپر لٹکا لیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اب خودکشی کرتا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا, اور نبی اسلام فرمایا جو خودکشی کرتا ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے ہی قیامت تک موت آتی رہے گی. یہ بہت اسلام اس کو بہت برا سمجھا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام پایا جا رہا ہے. اگر آپ میں سے بھی کسی کے اندر یہ 5 قسم کی علامات ہیں جو اس ویڈیو کے اندر بتائی جا رہی ہیں تو اپنی اصلاح کریں, اپنے خامد کے لیے تیار ہوں, اپنے آپ کو صبر کریں, برداشت کریں. کوئی جناب یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے خامد کو جناب بہن بھائیوں سے لڑوا دیں, ماں باپ سے لڑوا دیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر و اسلام.